الحمد لله رب العالمين سبحان اللہ والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سبحان اللہ صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام احباب بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد عزیزان مکرم برادران اسلام سٹیٹ پر تشریف فرما علاقے کی انتہائی محترم معزز مکرم بزرگ شخصیت حضرت مولانا یعقوب صدیقی صاحب اور حاضرین مجلس، بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں یہ لوگ جو اس گرمی کے موسم میں، شدت کی گرمی ہے، صحابہ کی محبت میں آ کر صحابہ کی عقیدت سن کے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں۔
عزیزان مکرم، چار بج کر 35 منٹ ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ میں آدھے گھنٹے کے بعد اپنی تقریر ختم کر دوں گا۔ گزارش یہ ہے کہ میں خطیب نہیں ہوں، اور نہ خطیبانہ انداز ہے، نہ خطیبوں والے جملے آتے ہیں۔ میں نے دو چار سادہ سی باتیں آپ احباب کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اگر ایک بات بھی کسی بھائی کو سمجھ آ گئی اور اس کے دل میں بات سن کر عمل کا جذبہ پیدا ہو گیا تو اللہ اس سارے مجمع کی بخشش اور مغفرت فرما دے، اور آج کا یہ پروگرام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ آج یکم محرم ہے، اور اس تاریخ کو، اس دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور پروگرام بھی اسی حوالے سے۔ میرے عزیزو، حضرت عمر، دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے درجات بتائے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ، یار قرآن سن کے تو بولو نا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ، بعض نبیوں کو اللہ نے بعض نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور آپ کے بعد دوسرا درجہ مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہے، اور ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اسی طرح میرے عزیزو، جیسے اللہ نے امام الانبیاء کو نبیوں کا امام بنایا ہے، آپ کے ساتھیوں کو، صحابہ کو بھی اللہ نے ساری امتوں کا سردار بنایا ہے، سارے نبیوں کے صحابہ کا سردار۔ پہلے نمبر پر اس زمانے میں جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے ستایا، تنگ کیا، ظلم کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے کون تھے؟ صحابہ۔ کون تھے؟ ان میں پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے بعد میرے مصلی کا وارث، تمام انسانیت کا امام میرے بعد کون ہے؟ تمام امت کا امام کون ہے؟ ابو بکر۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ ابو بکر کے متعلق یہ آیتیں ہیں۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر میرے ساتھی، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر نبی کے صحابہ میں، نبی کا ساتھ دینے والوں میں ابو عمر کا ہے۔ کس کا ہے؟ عمر کا ہے۔ آخر عمر میں کوئی تو بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو چنا ایمان لانے کے لیے۔ تمام صحابہ مرید نبی ہیں، عمر مراد نبی ہیں۔ اللہم اعز الاسلام عمر ابن خطاب، یا اللہ اسلام کو عمر ابن خطاب کے ذریعے سے عزت عطا فرما۔ معلوم ہو گیا اسلام کی عزت، اسلام کی شان، اسلام کی شوکت عمر ابن خطاب ہے، عمر ابن خطاب ہے۔ اللہم اعز الاسلام عمر ابن خطاب۔ آخر کوئی بات تو تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، سب جانتے ہیں، سنا ہے نام؟ کسی نے پوچھا حضرت شاہ صاحب سے، توجہ، کسی نے پوچھا حضرت شاہ صاحب سے کہ حضرت شاہ جی، اچھا پوچھنے والے کے دل میں، حضرت قاری صاحب، پوچھنے والے کے دل میں یہ خیال تھا کہ شاہ جی سید ہیں اور نسبی تعلق اور رشتہ ہے حیدر کرار سے، تو جھکاؤ اس طرف ہوگا، رغبت اس طرف ہوگی۔ کسی نے پوچھا حضرت شاہ جی علی میں اور عمر میں کیا فرق تھا؟ توجہ ہے بھائی، علی میں اور عمر میں کیا فرق تھا؟ سید عطاءاللہ شاہ بخاری نے جو جملے کہے، تاجر بیٹھے ہیں یہاں مجمع میں، تاجر بیٹھے ہیں، تاجروں کی زبان میں جملے کہے۔ حضرت شاہ جی نے کہا اگر اسلام کا کھاتا کھولا جائے تو اسلام کے ذمے عمر کا حساب نکلے گا، اسلام کے ذمے عمر کا حساب نکلے گا، عمر کے ذمے اسلام کا حساب نہیں نکلے گا۔ سمجھ آئی بات؟ اسلام کا کھاتا کھولا جائے تو اسلام کے ذمے میں عمر کا بقایا نکلے گا، عمر کا بقایا نکلے گا، عمر کے ذمے اسلام کا بقایا۔ کون کہہ رہے ہیں بھائی؟ حضرت سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ۔ آخر کوئی بات تو تھی کہ نبی نے عمر کو چنا اسلام کے لیے، جملہ کہہ رہا ہوں، سیدنا ابو بکر صدیق نے عمر کو چنا خلافت کے لیے۔ سنیں سنیں، ابو بکر صدیق مرض الموت میں آخری وقت ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، کہا وصیت لکھو۔ کیا لکھو؟ میرے بعد خلیفہ، یہ کہا غشی تاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عمر نے اپنے پاس سے لکھا، حضرت عثمان نے لکھا عمر ہوں گے۔ کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا، ہوش آیا، پوچھا عثمان کیا لکھا؟ کہا عمر ہوں گے۔ جملہ سننا، کہا عثمان کیا لکھا؟ عمر ہوں گے۔ کہا عثمان اگر تم لکھ دیتے کہ میرے بعد خلیفہ عثمان ہوگا مجھے تب بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کیوں؟ ابو بکر جانتے تھے کہ عثمان کے اندر بھی خلافت کے نظام کو چلانے کی صلاحیت موجود ہے۔ اگر تم لکھ دیتے میرے بعد خلیفہ عثمان ہوگا مجھے تب بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وصیت لکھی، سر پہ مہر کی، بند کیا، حضرت عمر کو بلایا، توجہ، حضرت عمر کو بلایا، کہا عمر میں وصیت لکھ کے جا رہا ہوں، میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا۔ حضرت عمر کے جملے سننا، حضرت عمر نے کہا لیس لی بہا حاجہ، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ قربان جاؤں نبی کے یاروں کی تربیت پر کہ پیغمبر نے اپنے یاروں کی کیا تربیت فرمائی تھی۔ لوگ کہتے ہیں لالچ میں آ گئے، دنیا کی خاطر یہ کر دیا وہ کر دیا، پکے ہوئے پھل کی طرح خلافت جھولی میں گر رہی ہے۔ ووٹ نہیں ہے، الیکشن نہیں ہے، بلکہ خلافت یہ حکومت نہیں ہے، صرف خلافت ہے، خلافت جہاں امیر کی اطاعت کی جاتی ہے۔ پکے ہوئے کھجور کی طرح، پکے ہوئے پھل کی طرح عمر کی جھولی میں گر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں کی کیا تربیت کی تھی۔ عمر کہہ رہے ہیں لیس لی بہا حاجہ، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ جملہ سننا، اگر سمجھ آ گیا آج کا پروگرام قبول۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے عمر کے جملے سنے، جو جواب دیا بڑا شاندار ہے۔ ابو بکر نے کہا ہاں عمر میں جانتا ہوں
نبی نے عمر کو چنا اسلام کے لیے، ابو بکر نے عمر کو چنا خلافت کے لیے، علی نے عمر کو چنا اپنا داماد بنانے کے لیے، عائشہ نے عمر کو چنا اپنے حجرے کے لیے۔ سمجھ آ رہی بات؟ عائشہ نے عمر کو چنا اپنے حجرے کے لیے۔ حضرت عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اللہم اعز الاسلام عمر ابن خطاب، یہاں دعا قبول ہو گئی ہے۔ ادھر سے ابو جہل نے اعلان کیا ہے کہ جو محمد بن عبداللہ کا سر قلم کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دوں گا۔ عرب میں ایک شخص کی دیت 100 اونٹ تھی، اس لیے میں 100 اونٹ انعام میں دوں گا۔ عاجلاً او عاجلا، ادھار ہے یا نقد دو گے؟ سودے بازی ہو رہی ہے، یہ ادھار ہے یا نقد دو گے؟ کہا نقد انعام دوں گا۔ حضرت عمر نکلے ہاتھ میں تلوار لے کے، خباب بن ارت سے ملاقات ہوئی، کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت نعیم سے بہت سی روایتیں ہیں، کہا میں محمد بن عبداللہ کا سر قلم کرنے جا۔ کہا اپنے گھر کا حال لو، تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے۔ حضرت عمر کی بہن مسلمان ہو چکی تھی اور اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا۔ واپس مڑے، بہن کے گھر پہنچے، اندر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ قرآن۔ مسلمان ہو چکی ہو؟ کہا دکھاؤ۔ کہا لا یمسہ الا المطہرون، ناپاک ہاتھ اس قرآن کو چھو نہیں سکتے۔ مارا ہے، جھگڑا کیا ہے، پہلے بہنوئی کو مارا، بہن چھڑانے آئی، ایک تھپڑ بہن کو مارا۔ بہن بولی عمر گر تو مجھ کو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، میں اب ہرگز اپنے دین سے پھر نہیں سکتی، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتی۔ عمر، جس چھاتی کا دودھ عمر نے پیا ہے اسی چھاتی کا دودھ میں نے پیا ہے۔ اسلام لانے کے بعد فاطمہ بنت خطاب کی جان تو جسم سے نکل سکتی ہے، ایمان نہیں نکل سکتا۔ بہن بولی عمر گر تو مجھ کو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، میں ہرگز دین حق سے پھر نہیں سکتی، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتی۔ ادھر سے تپڑ مارا، خون نکلا، دل نرم ہوا۔ کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا ناپاک جسم چھو نہیں سکتا، غسل کروایا، بہن پانی ڈال رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پردے کے اندر کپڑے باندھ کے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد عمر نے کہا لے چلو راستے میں۔ اب یہاں دوسری روایت ہے، حضرت نعیم سے ملاقات ہوئی، اب راستے میں ملاقات ہو رہی ہے حضرت خباب بن ارت سے۔ کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ محمد کے پاس۔ کیا کرنے؟ اسلام قبول کرنے کے لیے۔ خباب بن ارت نے کہا خدا کی قسم عمر، مجھے انتظار تھا کہ میں نے پچھلی ساری رات اللہ کے رسول کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا تھا، اللہم اعز الاسلام ابی جہل بن ہشام او عمر ابن خطاب، یا اللہ اسلام کو عزت دے، یا تو ابو جہل بن ہشام کے ذریعے سے یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ مجھے پتا تھا نبی کی دعا جس شخص کے حق میں قبول ہوگی وہ عمر ہے، وہ عمر بن خطاب ہے، وہ عمر بن خطاب ہے۔ مجھے اس چیز کا پتا تھا، علم تھا۔ گئے مسلمان ہو گئے۔ میں اختصار کے ساتھ چل رہا ہوں، مسلمان ہوئے، 5 منٹ گزرے ہیں، توجہ ہے میں کچھ کہنے لگا ہوں، 5 منٹ گزرے ہیں،
اللہ کے رسول کھڑے ہوئے، وضو کیا، مصلی بچھایا۔ عمر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کرنے لگے ہو؟ کہا میں نماز ادا کرنے لگا ہوں۔ دار ارقم میں ادا کرو گے؟ کہاں؟ ساری دنیا بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی تمنا کرتی ہے، بیت اللہ میں عبادت کرنے کا شوق ہے، تم دار ارقم میں نماز ادا کرو گے؟ کہا عمر تیری قوم مجھے بیت اللہ میں نماز پڑھنے نہیں دیتی۔ کھڑے ہوئے، ہاتھ میں تلوار لی، ادھر ابو جہل انتظار میں ہے کہ عمر گیا ہے آج محمد کا سر لے کے آئے گا۔ ادھر عمر نے کہا یا رسول اللہ عمر زندہ ہو، اسلام قبول کر چکا ہو، اور محمد الرسول اللہ چھپ کے عبادت کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ چلو حضرت حمزہ کو ساتھ لیا، اسد اللہ الغالب، 2 صحابہ اور ساتھ بیت اللہ میں پہنچے اور آ کے آواز لگائی ہے، آواز بلند کی ہے، جس نے اپنی بیوی بیوہ کروانی ہو آئے میدان میں عمر کا مقابلہ کرے۔ جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جسے مانگا خدا سے اس کے آفاقی پیغمبر نے، پھر دعائے نبی کی لاج رکھی جس مرد کلندر نے، جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ دم ہجرت وہ نکلا اور للکارا پجاری کو، بو جہل بو لہب ہر بدبخت ناری کو، حلالی ہو تو روکو آج عمر کی سواری کو، میں موجیں بانٹنے نکلا ہوں بتا دو ہر سوالی کو، جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ جس نے بیوی سمجھ آ رہی بیوہ کروانے آئے میں کرے عمر کا من، جس نے بچے او بھائی سمجھو سنو سنو، جس نے بچے یتیم کروانا آئے، روکے عمر کو بیت اللہ میں اذان دینے سے، نماز پڑھنے سے۔ اور میرے عزیزو عمر کے اندر کوئی بات تو تھی، سنیں آخری وقت حج بیت اللہ کے سفر سے واپسی، کیا کیا بولوں، کیا میرے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا واقعات تھے جو میں نے سنا، وقت ہو گیا ہے۔ حج سے واپسی میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں، رات کو پڑاؤ کیا، یوں نظریں اٹھائی آسمان کی طرف دیکھا، چاند چمکتا نظر آیا۔ حضرت عمر نے چاند کو مخاطب ہو کے کہا او چاند ایک دن تھا تجھ پہ جوانی تھی، تو جوبن میں تھا، تو کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح سوکھ گیا ہے، تیری جوانی چلی گئی۔ سنو ایک وقت تھا عمر پر جوانی تھی، عمر کا جلال تھا، عمر کا جلال سناؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف فرمائے، امہات المؤمنین تشریف فرمائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حلوہ بنا کے لے کے آئی اور آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، ساتھ حضور کی دوسری بیوی بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے کہا تم بھی کھاؤ، سوکن پنا تھا نا، آپ بھی کھا لیں، کہ میں نہیں کھاؤں گی۔ حضرت عائشہ نے وہ حلوے والا برتن اٹھایا، سنیں حدیث کے الفاظ ہیں، وہ حلوے والا برتن اٹھایا اور کہا یا تو کھا لو وگرنہ یہ حلوہ میں تمہارے منہ پہ مل دوں گی۔ سن رہے ہو بات؟ یہ حلوہ میں تمہارے منہ پہ مل دوں گی۔ سوکن بنا تھا، نہیں کھاؤں گی۔ حضرت عائشہ نے اس حلوے سے یوں ہاتھ میں اٹھا کے اس کے منہ پہ مل دیا، حضور نے یوں ران درمیان میں رکھی، آپ نے فرمایا تم بدلہ لے لو۔ دوسری بیوی جو ساتھ بیٹھی ہیں انہوں نے اس سے حلوہ اٹھایا اور حضرت عائشہ کے منہ پہ مل دیا، اور حضور یہ منظر دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں باہر سے دروازے پر
کھڑکنے کی آواز آئی. پوچھا کون؟ عمر. حضور نے اپنی دونوں بیویوں سے کہا جاؤ جلدی سے منہ دھو آؤ، جلدی جاؤ منہ دھو آؤ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتی ہیں ہم دونوں اٹھی منہ دھو کے آ گئی. خدا کی قسم اس دن سے میرے دل میں عمر کی عزت اور بڑھ گئی کہ جس ہستی کا، جس شخص کا میرا شوہر اتنا احترام کرتا ہے. اور حضرت عائشہ ساتھ روایت کرتی ہیں کہ اگر دیکھو ابھی پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی ہیں اور دل صاف تھے، پاک تھے، صحابہ نبی کے پاس گھر میں تشریف لے آیا کرتے تھے. حضرت عائشہ روایت کرتی ہے کہ اگر کوئی اور صحابی ہوتے تو نبی ان کو یہ منظر دکھانا پسند کرتے کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے منہ پہ یہ حلوہ مل دیا. لیکن عمر تھے کہ ان کا جلال تھا، روب تھا، دبدبا تھا. حضور نے کہا کہیں عمر کو یہ ناپسند نہ آ جائے، اس لیے نبی نے فرمایا جلدی جاؤ، عمر کے اندر آنے سے پہلے منہ دھو آؤ. اس دن سے میرے دل میں عمر کی عزت، عمر کا احترام اور بڑھ گیا کہ جس بندے کا حیا میرے شوہر کے دل میں اتنا ہے اس کی کیا شان ہوگی. کیا ایک اور حدیث سناؤں. ایک حبشن غلام تھی، حبشن غلام. حضور بدر سے واپس آئے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے قسم اٹھائی تھی اگر آپ فاتحانہ واپس آئے تو وہ یہ ڈھول یہ نہیں ہوتے تھے جو آج ہیں، وہ ایک تشتہ ہوتا تھا، اس میں ایسی آواز نہیں ہوتی تھی، اور وہ اس وقت خوشی کے موقع پر بجانے کی کسی حد تک اجازت تھی، آپ نے نہیں بجانا بغیر علماء سے پوچھے. تو اس نے کہا میں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں وہ تشت، وہ ڈھول وہ بجاؤں گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں کس مجبوری کی بنا پر اسے اجازت دے دی تم بجا لو. اب سنو، یہ عورت، اس عورت نے بجانا شروع کیا. تھوڑی دیر گزری، صدیق اکبر تشریف لائے، یہ بجاتی رہی. عثمان تشریف لائے، یہ بجاتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد خطاب کا بیٹا عمر تشریف لایا. اس عورت نے تشت بجانا چھوڑ دیا اور اسے نیچے رکھ کے اس کے اوپر بیٹھ گئی کہ کہیں عمر نہ دیکھ لے، کہیں عمر نہ دیکھ لے. اور میرے عزیزو اس کی ادا کو دیکھ کے نبی مسکرائے. صحابہ کہتے ہیں عمر کی محبت ہمارے دلوں میں اور بڑھ گئی. کیا 17 مقام قرآن مجید میں ایسے جہاں حضرت عمر کی رائے پر اللہ نے اپنا فیصلہ کر کے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی. 17 مقام ایسے ہیں. یہ ہے حضرت عمر کی شان. چاند کی طرف دیکھ کے کہا چاند ایک دن تیرے اوپر جوانی تھی، جوبن تھا، شباب تھا، تو جوانی میں تھا، آج تو خشک کھجور کے تنے کی طرح سوکھ چکا ہے اور عمر بھی بوڑھا ہو چکا ہے. عمر بھی بوڑھا ہو چکا ہے. اور یہ دعا مانگی ہے اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک. یا اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا فرما. ووفاتا فی بلد رسولک، اور مجھے اپنے محبوب کے شہر میں دفن فرما. اپنے محبوب کے شہر کی مجھے موت نصیب فرما. صحابہ کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے. میری بات ختم ہو رہی سنیں. صحابہ کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے کہ حضرت عمر کی دعا عجیب ہے، بڑے سمجھدار ہیں. 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کا جھنڈا لہرا دیا، بڑے بڑے بادشاہ ان کے نام سے کانپتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الشیطان یفر من عمر. عمر کو دیکھ کے شیطان فرار ہو جاتا ہے، راستہ بدل لیتا ہے. کیا دبدبا ہے؟ شیطان لوگوں کو بہکانے آتا ہے، عمر کو دیکھ کے ڈر کے بھاگ جاتا ہے. کیا دبدبا ہے، کیا مقام ہے. نبی نے کہا اچھا صحابہ خواب دیکھتے،
اور صبح نبی سے تعبیر پوچھتے۔ ایک دن نبی نے سلام پھیرا، صحابہ کی طرف منہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ اچھا، جسم کے ساتھ معراج نبی کو زندگی میں ایک مرتبہ ہوا ہے، جسے اللہ نے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم کے اندر بیان کیا ہے، لیکن خواب کے اندر نبی کو معراج کئی مرتبہ ہوا۔ نبی نے مجھے خواب نظر آیا کہ میں جنت کے دروازے پہ پہنچا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں، میں جنت کے دروازے پہ پہنچا، جنت کے 8 دروازے، باب الصلاۃ، باب الصوم، باب الزکوٰۃ، باب الصدقہ، باب الحج، باب الشہداء، جنت کے دروازوں کے نام ہیں۔ جو جس طرف جس کا جھکاؤ زیادہ ہوگا، میلان زیادہ ہوگا، اسی دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فرمایا جب جنتی جنت کے دروازے پہ جاتا ہے، کوئی باب الصلاۃ سے داخل ہوتا ہے، کوئی باب الصوم سے داخل ہوتا ہے، کوئی باب الزکوٰۃ سے داخل ہوتا ہے، تو میں نے دیکھا ایک شخص جنت کے دروازوں کے قریب آیا، جنت کے 8 دروازے کھلے، ہر دروازے نے اسے اپنی طرف بلایا۔ ابو بکر سامنے بیٹھے، بے چین ہو گئے، بےتاب ہو گئے، آگے ہو کے نبی سے جلدی سے پوچھا یا رسول اللہ وہ خوش نصیب کون تھا؟ نبی نے کہا ابو بکر تیرے علاوہ کون ہو سکتا ہے، تیرے علاوہ۔ میں جنت میں اندر گیا، جنت میں اندر گیا، بہت سے گھر دیکھے، بہت سے مکانات دیکھے، میں نے ایک خوبصورت موتیوں سے جڑا ہوا گھر دیکھا، بڑا خوبصورت۔ میں نے پوچھا کس کا ہے؟ کہا یہ ایک قریشی جوان کا ہے۔ میں نے کہا اس سے خوبصورت گھر بھی کوئی نظر نہیں آتا، میں قریشی بھی ہوں، جوان بھی ہوں، میرا ہوگا۔ اندر جانے کا ارادہ کیا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابی عمر کا گھر ہے۔ کیا مقام ہے اور کیا عزت ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ بات ختم کرنے لگا ہوں، کمپلیٹ کر رہا ہوں۔ کیا دعا کی؟ اللہم انی اسألک شہادتاً فی سبیلک ووفاتاً فی بلد رسولک۔ یا اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت دے اور مدینے کی موت دے۔ صحابہ کہتے ہیں پریشان ہوگی، اتنا سمجھدار آدمی کہ شہادت کا درجہ تو اس وقت ملتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے راستے میں نکلے۔ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں لوگ۔ یہ تبلیغی جماعت کے بھائی آئے بیٹھے ہیں، حفیظ الرحمان صاحب ہمارے پاس چلے کی جماعت لے کے گئے، تو جہاد میں جا کے تلوار اٹھا کے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے تو شہادت ملتی ہے۔ حضرت عمر شہادت کی موت بھی مانگتے اور مدینے کے موت بھی مانتے۔ اللہ فرماتا ہے بندے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے، میں اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہوں۔ اللہ نے حضرت عمر کی دعا کو قبول کیا، عمر نے اپنے حساب سے مانگا، اللہ نے اپنی شان کے مطابق عطا فرمایا۔ اللہ نے حضرت عمر کو شہادت کی موت بھی عطا فرمائی اور مدینے کی موت بھی عطا فرمائی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ شہادت کی موت بھی دی اور مدینے کی موت بھی دی۔ اچھا، زین العابدین رحمت اللہ علیہ، کسی نے پوچھا حضرت شاہ جی عمر اور ابو بکر کا مقام بتاؤ۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا بتاؤں کہ سناؤں؟ سمجھ آ رہی؟ بتاؤں کہ دکھاؤں؟ بتاؤں کہ دکھاؤں؟ کہ جن کو اللہ نے اپنے محبوب کے پہلوؤں میں سنا دیا ان کی شان مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ ایک روایت پر اعتماد کر کے روایت بیان کر کے بیان ختم کرنے لگا ہوں۔ اس روایت کو احمد رضا خان بریلوی نے بھی لکھا ہے، دیوبند کے بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ
جس خمیر سے آٹا گوندتے ہیں نا بندے کا، اسی میں واپس لوٹاتے ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ نے جس پاکیزہ مٹی سے، اگر یہ روایت درست ہے تو مجھے کہنے دو حضرت قاری صاحب، اللہ نے جس پاکیزہ مٹی سے نبی کے خمیر کو گوندا تھا، اسی مٹی سے ابو بکر عمر کے خمیر کو گوندا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ۔